بسم اللہ الرحمن الرحیم ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون آمنت بالله صدق الله ومولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك ما قال ربنا على لسان نبينا لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين كما قال الله تبارك وتعالى في عظمة شان محبوبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا خير خلق الله جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موج نفس ان کی جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موج نفس ان کی الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں اور تمنا درد دل کی ہے تو کر خدمت فقیروں کی نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں اور بدل جائے نظام ہر دو عالم کان واحد میں اگر ضد پہ آ جائے کوئی دیوانہ محمد کا کوئی سمجھے تو کیا سمجھے کوئی جانے تو کیا جانے دو عالم کی خبر رکھتا ہے مستانہ محمد کا واجب الاحترام محترم المقام لائق تعظیم و تکریم علماء کرام بزرگان دین و ملت معزز بزرگوں عزیز ساتھیوں عزت مآب خواتین اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حضرات کافی دیر سے آپ حضرات نے حضرت ہادی شاہ بابو علیہ رحمت رضوان کے عرس پاک کے سنہرے موقع پر مدحان رسول خیر الانام صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی بالعموم اور بلبل باغی مدینہ شہنشاہ ترنم عزیزی اختر پرواز کی زبانی بالخصوص نعت ہے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سننے کی عظمتیں اور برکتیں حاصل کی تھوڑی دیر کے لیے آپ حضرات کی خدمت میں چند باتیں وقت کی قلت کو مد نظر رکھتے ہوئے پیش کرنے کی سعادتیں برکتیں حاصل کروں رب قدیر کی بارگاہ پاک میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ان کلمات خیر پر مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے آمین آمین اور یہ کلمے میرے اور آپ کے لیے قیامت میں ذریعہ نجات اور بخشش کا سامان ہو جائے
اللہ کے ولیوں کے ذکر سے انسان کے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، بندے کو توبہ کی توفیق بھی ملتی ہے، خاتمہ بالخیر ہوتا ہے، اور دنیا میں بھی کامیابی اور اخری میں بھی اللہ ان کے قدموں میں جنت میں جگہ عطا کرتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، عرض کرتے جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقال یا رسول اللہ متی الساعۃ۔ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آل مصطفیٰ، سادہ غوث اعظم، واصحابک یا خیر خلق اللہ۔ آپ فرماتے جا رجل النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقال یا رسول اللہ متی الساعۃ۔ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر عرض کرتا یا رسول اللہ قیامت قائم کب ہوگی؟ آپ فرماتے ما اطلعتوں نے قیامت کی کیا تیاری کی؟ سائل نے محبوب خدا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے بارے میں پوچھا، حضور تیاری کا پوچھتے ہیں؟ تو ہمیں پتہ یہ چلا کہ آخرت میں جانے سے پہلے انسان آخرت کی تیاری کرے کہ نہیں۔ آپ جلسہ گاہ میں آئے تیاری کے ساتھ، ہمارے سادات کرام اپنے گھروں سے تشریف لائے تیاری کے ساتھ، نقیب اجلاس چلے اپنے گھر سے تیاری کے ساتھ، ہمارے اختر پرواز چلے اپنی تیاری کے ساتھ، ہمارے خصوصی مقرر چلے اپنی تیاری کے ساتھ۔ آپ فرماتے سفر لمبا ہے، بوجھ زیادہ ہے، راستہ دشوار ہے، اس کی تو نے کیا تیاری کی؟ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تیاری کا پوچھتے، نتیجہ چلا کہ دنیا میں رہ کر انسان آخرت کی تیاری کرے۔ مولا کائنات حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں اعملوا والیوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل۔ فرماتے عمل کر، آج عمل کا دن ہے، کل قیامت میں اللہ ہم سے حساب لے گا، وہ عمل نہیں ہے۔ عرض کرتا یا رسول اللہ ما عندی اکثر صلاۃ ولا کثیر صدقۃ ولا صیام ولکنی احب اللہ ورسولہ۔ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میرے دامن کے اندر زیادہ نمازیں نہیں، زیادہ روزے نہیں، زیادہ صدق و خیرات نہیں، لیکن ایک عمل میرے پاس ہے کہ آپ اس بات کا یقین کر سکیں گے کہ صحابہ کے پاس عمل کی کمی، کیا صحابہ کے پاس عمل کی کمی ہے؟ کمی تو ہمارے پاس ہے نا بھائی، ہم دعویٰ تو کرتے ہیں ہمارے پاس عمل ہے، لیکن حقیقت میں عمل ہے ہی نہیں۔ ان اللہ لا یغیر بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ اس قوم کی حالت کو اس وقت تک تبدیل نہیں کرتا جب قوم خود اپنی حالت کو تبدیل نہ کرے۔ وما اصابکم بمصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ انسان کو برائی اور بھلائی کی شکل میں جو کچھ ملتا ہے انسان کے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ پھر ہم ہاتھ اٹھا کر دعا کریں سائیں دعا کر میرے دندے خراب ہو چکے ہیں، گھر کی برکتیں ختم ہو چکی ہیں، گھر میں بھوت اثر کر چکا ہے، گھر میں پلیت اثر کر چکا ہے، رات کو نماز تہجد پڑھنے کا بندے کو موقع نہیں ملا، گھر میں سورہ کہف پڑھنے کا موقع نہیں ملا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں جن کا نام حضرت اسید بن حضیر ہے، امام بخاری بیان کرتے ہیں، امام مسلم بھی بیان کرتے ہیں، متفق حدیث ہے۔ وہ رات کے وقت میں نماز تہجد کے بعد سورہ کہف کو پڑھنے لگا، اللہ کے بندے اٹھ کر اپنے مولا کو یاد کرتے ہیں۔ رب قدیر ان بندوں کا ذکر قرآن میں یوں بیان کرتا ہے تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما اخفي من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون۔ مولا فرماتا دیکھنے والے تو ان کو دیکھے گا جب آدھی رات کا وقت ہوتا ہے، پچھلا پہر ہوتا ہے، دنیا میٹھی نیند میں سو جاتی ہے،
وہ اپنی پیشانی مولا کے بارگاہ میں جھکاتے ہیں اور سر جھکا کر یوں عرض کرتے ہیں، ہر ستم ہر جفا گوارا ہے، اتنا کہہ دے کہ تو ہمارا ہے۔ رات پوے تے بے درداں نو نیند پیاری آوے، درد منداں نو یاد سجن جی سدیاں آن جگاوے۔ اب جس نے رات کے وقت میں اٹھ کر اپنے مولا کو یاد کیا تم ان سے پوچھو، عقیدت و محبت کے 4 آنسو بہائے تم ان سے پوچھو۔ قدر فلاندہ بلبل جانے صاف دماغاں والی، قدر فلاندہ گرج کی جانے مردے کھاوڑ والی، مردے کھانے والی گدھ کو کیا خبر ہے کہ فلو کی کیا قدر ہوتی ہے۔ جس نے خدا کی بارگاہ میں سچائی سے سر جھکایا تم ان سے پوچھو۔ سر جھکانا بندے کا کام ہے، قبول کرنا یہ مولا کا کام ہے۔ تو بندہ ہے تو مولا کی بارگاہ میں سر جھکا۔ رب فرماتا اپنے بستروں سے اپنے پہلو کو الگ کر دیتے ہیں اور رو رو کے مولا کی بارگاہ میں امید اور خوف کی شکل میں گڑ گڑا کر دعائیں کرتے ہیں، اپنے پاکیزہ مال کو راہ مولا میں خرچ کرتے ہیں۔ اے پروردگار، ان بندوں کو انعام کیا ملا جن کی راتیں تیری یاد کے اندر گزرتی ہے اور جن کا ہر لمحہ تیری فکر اور یاد میں گزرتا ہے۔ اے مولا، ان بندوں کو انعام کیا ملا؟ تو مولا فرماتا میں نے ان کے آنکھوں کے ٹھنڈک کے لیے جنت میں ان باغوں کو تیار کیا، تمہیں پتہ نہیں، یہ تمہارے عمل کا بدلہ ہے۔ اور اسی کی تفسیر حدیث قدسی میں حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، ان ابی ہریرہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تبارک و تعالی عد العباد الصالحین ما لا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔ حدیث قدسی اس حدیث کو کہتے ہیں، راوی ہو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، براہ راست جو اللہ سے روایت بیان کی جاتی ہے حدیث قدسی ہے۔ اگر جبریل کا واسطہ ہے تو قرآن جس کو وحی مطلوع کہتے ہیں ہے وہ بھی وحی ہے، یہ بھی وحی، اس کو وحی مطلوع کہتے ہیں جس کی قرآن میں تلاوت ہو، نماز میں تلاوت ہوتی ہے، اس کی تلاوت نہیں ہوتی ہے۔ محبوب خدا فرماتے ہیں، اور رب کا فرمان ہے کہ محبوب کہہ دو ان بندوں کو جن کی راتیں میری یاد میں بسر ہوتی ہے، میں نے اپنے محبوب بندوں کے لیے جنت میں وہ باغ تیار کیے ہیں، تمہارے آنکھوں نے دیکھے نہیں، تمہارے کانوں نے سنے نہیں، اور دلوں پر خیال گزرا نہیں۔ ارے خیال گزرے تو انسان حقیقت کو ظاہر کرے، انسان کی آنکھیں دیکھے تو حقیقت کو بیان کرے، اور جب انسان کان سے سنے تو حقیقت کو بیان کرے۔ رب فرماتا یہ تمہارے عمل کا بدلہ ہے۔ اور آدھی رات کا وقت ہے، نماز تہجد کے بعد اٹھے، سورہ واقعہ سورہ کہف کو پڑھنے کے لیے گھوڑا بدکنے لگا، سورہ کہف کو بند کرتے ہیں گھوڑا رک جاتا ہے، پھر سورہ کہف کو پڑھتے ہیں گھوڑا بدکنے لگا، تیسری مرتبہ اتنا بدکا کہ ان کے بیٹے یا کو نہ کچل دے۔ فرماتے قرآن بند کر کے میں باہر نکلا تو میں نے آسمان سے اپنے گھر پر نور کی شعاؤں کو دیکھا۔ صبح کو بارگاہ مصطفیٰ میں نے عرض کی سرکار میں نے آسمان سے میرے گھر پر نور کی شعاؤں کو دیکھا۔ حضور وجد میں آ کر فرماتے اقرا ابن حزیر، اقرا ابن حزیر، اقرا ابن حزیر، ابن حزیر تجھے پڑھنا چاہیے، ابن حزیر تجھے پڑھنا چاہیے، تجھے پڑھنا چاہیے۔ سرکار میرا بیٹا قریب تھا، مجھے خدشہ اس بات کا ہوا کہیں بیٹا کچل نہ جائے۔ آپ فرماتے حل تدری ما ہوا، تجھے پتا ہے وہ کون تھے؟ تلک ملائکۃ الرحمہ، وہ رحمت کے فرشتے نور اور دعا شعاؤں کو لے کر آئے تھے۔ اگر تو ساری رات قرآن پڑھتا رہتا ما حجبت الملائکۃ عنکا، فرشتے پردہ نہ کرتے تیرے گھر کو رحمت سے ڈھانک لیتے۔ جب آدھی رات کا وقت ہوتا ہے خدا کی رحمت فرشتے لے کر ہمارے گھر کو ڈھانکنے کا فکر کرتے ہیں، اس وقت میں ہم اٹھ کر مولا کو یاد نہیں کرتے ہیں۔ دعا سائی کر میرے دندے خراب ہو چکے ہیں، میرے عمل برباد ہوئے وہ کوئی نہیں دیکھتا ہے۔ جب میں کہتا یا اللہ میرا حال دیکھ، حکم ہوتا اپنا نام اعمال دیکھ، ہنسی آتی ہے مجھ کو یوں ہی حضرت انسان پر، کارے بد خود کرے لعنت بھیجے شیطان پر، ہمیں ایسی تقریر سناؤ سب کو جنتی بنا دو۔ یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسا سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، اگر عمل کی ضرورت نہ ہو
تو پھر ہمارے نبی نے اتنے عمل کیوں کیے؟ حتی تورمت قدمہ، سیدہ عائشہ فرماتی قدم ناز پہ ورم آ جاتا تھا۔ عرض کرتی سرکار آپ تو خدا کے معصوم بندے ہیں، آپ نے فرمایا جب میں معصوم ہوں تو خدا کا شکر گزار بندہ نہ بنو، افلا اکون عبدا شکورا۔ اے عائشہ آج ہی رات مجھ پر قرآن کی آیت اتری ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ بے شک آسمان و زمین کی پیدائش، رات اور دن کا بدلنا عقل مندوں کے لیے نشانی ہے۔ اے مولا وہ عاقل بندے کون ہیں؟ مولا فرماتا کھڑے کھڑے خدا کا ذکر کرتے ہیں، کبھی قیام کی حالت میں رات گزر جاتی ہے، کبھی رکوع کے اندر ان کی رات گزر جاتی ہے، کبھی سجدے کے اندر ان کی رات گزر جاتی ہے۔ ارے ہم تو کس شمار میں ہیں؟ آپ تاریخ کا مطالعہ کرو، حضرت اسمعی بیان کرتے دلائل النبوت کے حوالے سے، آدھی رات کا وقت ہے، آخری پہر ہے، میں کعبے کا طواف کر رہا ہوں، لوگ کعبے کے طواف کے اندر مشغول ہیں، اچانک کعبۃ اللہ کے بہاروں کے اندر میں نے ایک شخص کو دیکھا۔ آپ دن میں بھی کعبے کو دیکھ سکتے ہو، رات میں بھی کعبے کو دیکھ سکتے ہو، لیکن قسم خدا کی ہر وقت میں کعبے پہ نور اور عرفان کی بارش ہوتی رہتی ہے۔ علماء کرام کی وساست سے میں نے ایک روایت پڑھی ہے، روزانہ 120 رحمتیں کعبے پہ برستی ہیں، 60 رحمتیں تو طواف کرنے والوں پہ برستی ہیں، اور 40 رحمتیں نماز پڑھنے والوں پہ برستی ہیں، اور آپ جیسا ہم جیسا گناہگار خالی کعبے کو دیکھے تو 20 رحمتیں تو اس پہ برستی رہتی ہیں۔ حضرت تشریف لا رہے ہیں، نعرہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحبہ یا خیر خلق اللہ۔ حضرت اسمعی کہتے ہیں کہ میں کعبے کا طواف کر رہا ہوں، میں نے روایت پڑھی 120 رحمتیں کعبے پہ برستی ہیں، 60 رحمتیں طواف کرنے والوں پہ برستی ہیں، 40 رحمتیں نماز پڑھنے والوں پہ برستی ہیں۔ آپ جیسا ہم جیسا کوئی گناہگار دیکھے تو 20 رحمتیں اس پہ برستی رہتی ہیں۔ کہ میں کعبے کے طواف میں مصروف ہوں اور لوگ بھی کعبے کا طواف کر رہے ہیں۔ فرماتے دوران طواف ایک شخص کو میں نے دیکھا جس کے چہرے پہ سیاہ نقاب ہے، اور اس نے کعبۃ اللہ کے پردوں کو پکڑا اور رب کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا کرنے لگا۔ حضرت اسمعی کہتے ہیں کہ ان کے رونے میں اتنا درد تھا کہ لوگوں نے کعبے کے طواف کو چھوڑا، اس کو دیکھنے لگے کہ یہ گناہگار کون ہے، یہ مجرم اور پاپی کون ہے۔ حضرت اسمعی کہتے ہیں کہ لوگوں نے کعبے کے طواف کو چھوڑا، اس کی طرف سرکنے لگے، اور میں بھی آہستہ آہستہ اس کی بارگاہ میں پہنچا اور اس کو جھنجھوڑ کے میں نے کہا کہ تو کون ایسا پاپی انسان ہے؟ یہ اللہ کا گھر ہے۔ مولا فرماتا من دخلہ کان آمنا، کہ جو اس میں داخل ہو جاتا اس کو امن ہے۔ اور محبوب خدا فرماتے من حج لم یرفس لم یسفک ورجع کیوم ولدت امہ، جس نے سچائی سے حج کیا، کعبے کا طواف کیا تو گناہوں سے اس طرح پاک ہوا جیسے ماں کے پیٹ سے آج ہی نکلا ہے۔ تو فرماتے میں نے ان کو پوچھا تو کون ہے؟ اس نے اپنا چہرہ چھپا کے رکھا تھا، مجھے جواب نہیں دیتے ہیں، رونے کے سوا کوئی دوسری بات نہیں ہے، اتنا روتے اس کی ہچکی بند ہو جاتی ہے، ان کے آنسو سے داڑھی تر ہو جاتی ہے۔ میں ہاتھ اٹھا کر رب کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں مولا اس کے گناہوں کو معاف کر دے۔ میری دعا سے پہلے اس کی زبان سے الفاظ نکلتے ہیں اے پروردگار پاپی انسان کے خطاؤں کو معاف کر دے، اس کے اتنے گناہ ہیں سمندر کے پانی اس کے گناہوں کو دھو نہیں سکتے ہیں، ریت کے ذرے اس کے گناہوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ پروردگار کرم کر دے، اے مولا رحم کر دے، کا تڑپ کے رو رہے ہیں۔ علامہ سعدی فرماتے دعا کن بشبچوں گدا یا بساس، اگر می کنی بادشاہی بساس بادشاہی بروس، اگر دن میں بادشاہی کرنی ہے تو رات کو سوزے جگر سے یا رب کی صدائیں لگا، پھر نتیجہ کیا ملے گا؟ فرماتے کمر بست گردن کشادر درد تو پر آستان عبادت سرت، دنیا کے متکبر بادشاہوں کے سر تیری بارگاہ میں جھکے ہوں گے،
شرط یہ ہے کہ تیرا سر خدا کی بارگاہ میں جھکا ہوگا۔ آگے فرماتے رہی نت روز طریقت مطاب بنہ کام کامے کی خواہی بیاب، یہی طریقت کا راستہ ہے، یہی بندگی کا راستہ ہے، یہی عبادت کا راستہ ہے، یہی کامیابی کی راہیں ہیں۔ اس راہ کے اندر قدم رکھ، دوسرا قدم اٹھائے گا، کامیابی تیری ہے، کامرانی تیری ہے، سرفرازی تیری ہے، دولت تیرے قدموں میں جھکے گی۔ رب قرآن میں ہمیں محبت کا پیغام دیتا ہے، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر یہ بستی والے مجھ سے ڈریں اور ان کا ارادہ خدا کی ذات پر پختہ ہوتا تو خدا فرماتا ہے زمین کی برکتیں، آسمان کے خزانے مولا تمہارے لیے کھول دے۔ اور آقا یوں فرماتے ہیں لو انکم توکلتم کما توکل الطیور تغدو خماسا ترو بطانا، اگر تمہارا ارادہ خدا کی ذات پر اتنا پختہ ہوتا جیسے پرندے ارادہ کر کے صبح کو اڑتے ہیں بھوکے، شام کو پیٹ بھر کے آتے ہیں۔ ملت بیضا کے علم برداروں، دین حنیف کے پاسبانوں، محمد مصطفیٰ کے دیوانوں، اہل اللہ سے محبت کا دم بھرنے والوں، دیکھو قسم اللہ کی سادات کرام کا نورانی قافلہ جلوہ گر ہے۔ یہاں ہمارے پیر و مرشد بھی موجود ہیں اور قادر بابو بھی موجود ہیں، سید محمد علی شاہ بھی موجود ہیں اور دوسرے بہت سارے بزرگان دین کی محفل ہے۔ ان کی وساست سے میں عرض کر رہا ہوں، انسان یہ کہنے پہ مجبور ہو جاتا ہے دعا کر دے میرے دندے خراب ہو چکے ہیں، گھر کی برکتیں ختم ہو چکی ہیں۔ شاعر یہ کہتا جب میں کہتا ہوں یا اللہ میرا حال دیکھ، حکم ہوتا اپنا نام اعمال دیکھ، وہ تڑپتا رہا روتا رہا، روتے 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 بے ہوش ہو جاتا ہے۔ اسماء یہ کہتے ہیں حالت ہوش میں اس نے اپنا چہرہ نہیں دکھایا، اب میں نے یہ دیکھا کہ بھئی بے ہوشی کی حالت کے چہرے کو دے تو ہیں کون؟ اس کے چہرے سے جو میں نے پردہ اٹھایا تو اسماء کہتے ہیں کہ پردے کے نیچے چہرہ چودھویں کی چاندر چمک اٹھا ہے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اسماء کہتے ہیں کہ آنکھوں میں آنسو آئے، میں نے اس کا سر اپنی گود میں رکھا اور میں رو کے کہنے لگا کہ اتنا رو رہے ہو؟ اب اسماء یہ کہتے ہیں کہ وہ ساری رات تڑپ کے رونے والا، ہم جیسا کوئی گنہگار نہیں تھا، ہم جیسا کوئی ماں باپ کا نافرمان نہیں تھا، ہم جیسا کوئی مرشد کی نافرمانی کرنے والا نہیں تھا۔ فرماتے رب کی قسم ساری رات تڑپ کے رونے والا اور کوئی نہیں تھا، نواز مصطفیٰ زین العابدین تھا۔ ارے سجدہ جس کی ذات پہ ناز کرے، عبادت جس کی ذات پہ ناز کرے، سجدہ کرتے کرتے لقب ہی جن کا سجاد ہو چکا ہے، عبادت کرتے کرتے نام ہی جن کا زین العابدین ہو چکا ہے۔ گھر میں آگ لگ جاتی ہے، اللہ کے بندے نماز میں کھڑے ہیں، ارے وہ نماز کا رنگ تو اللہ والوں سے تو سیکھ تو صحیح، ان کے گھر سے ہمیں عبادت کا ڈھنگ ملا، ان کے گھر سے ہمیں ریاضت کا ڈھنگ ملا، سخاوت ان کے گھر سے ملی۔ محمد مصطفیٰ فرماتے واللہ یوتی انما ان قاسم، فرماتے عطائیں تو رب کی ہیں اور ان عطاؤں کو بانٹنے والی ذات محمد مصطفیٰ کی ہے۔ واللہ یوتی، علماء موجود ہیں، آپ ان سے پوچھو واللہ کے بعد یوتی فعل ہے، فعل کے اندر دوام نہیں پایا جاتا ہے اور اس کا جواب اسم ہے اور اسم کے اندر دوام پایا جاتا ہے اور اس سے پہلے ما کافہ آتی ہے، ان کے بعد ماں نے اپنا عمل روک دیا تو نتیجہ یہ ملا۔ امام الانبیاء فرماتے واللہ یوتی، رحمت کے خزانے رب نے میری جھولی کے اندر ڈال دیے ہیں۔ پھر فرماتے انما انا قاسم، اب قیامت کے صبح تک ان رحمت کے خزانوں کو اگر بانٹنے والی ذات ہے تو صرف مصطفیٰ کی ہی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کوثر، ساری کثرت پاتے یہ ہیں، رب ہے موتی یہ ہے قاسم، رزق ان کا کھلاتے یہ ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہے پلاتے یہ ہیں۔ خیرات کوئی بھی مانگنی ہو ترے مصطفیٰ پہ جاؤ، علم کی خیراتیں تو ان کی بارگاہ میں جاؤ، عمل کی خیراتیں تو ان کی بارگاہ میں جاؤ، کہ خدا کے رحمت کے خزانوں کو بانٹنے والی کوئی ذات ہے تو مصطفیٰ کی ہے۔ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ نماز میں کھڑے ہیں، امام الانبیاء فرماتے ہیں تعبد اللہ کأنک ترا فإن لم تکن ترا فإنہ یراک، اس
اس طرح تو عبادت کر جیسے مولا کو دیکھ رہا ہے. اگر یہ مقام تجھے حاصل نہیں ہے فنا فی اللہ کا, تو دل میں یہ یقین کر کے خدا تو مجھے دیکھ رہا ہے. سارا مکان جل جاتا ہے. لوگوں نے آگ بجھائی, تھوڑی دیر کے بعد آپ نے سر اٹھا کر کہا کہ شور و گل ہو رہا تھا. تو لوگوں نے کہا کہ نواز مصطفیٰ سارا مکان جل گیا, آپ کو پتا ہی نہیں. تو رو کر کہنے لگے میاں تمہیں اس آگ کی فکر ہے, مجھے آخرت کی آگ کی فکر تھی. جب نماز میں کھڑا ہوتا ہوں تو دنیا و مافیا کی مجھے خبر ہی نہیں ہوتی. وفاداروں, اگر عمل کی ضرورت نہ ہو تو امام اعظم نے کیوں عمل کی؟ اگر عمل کی ضرورت نہ ہو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی نے عمل کیوں کیے؟ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کرتے ہیں. عمل کی ضرورت نہ ہو. امام المسلمین سراج الامہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ 70 سال میں 55 حج ادا کرتے ہیں اور 80,000 مرتبہ قرآن کا ختم کرتے ہیں. 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کرتے ہیں. 30 سال مسلسل روزہ رکھتے ہیں. 100 مرتبہ خدا کا جلوہ خواب میں دیکھتے ہیں. عمل کی ضرورت نہیں. عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی. خاکی اپنی فطرت پہ نوری ہے نہ ناری ہے. سائیں دعا کر دندے میرے خراب ہو چکے ہیں. ارے دعا بھی کب کام آتی ہے؟ جب کچھ نہ کچھ تو محنت انسان کی ہوتی ہے کہ نہیں کا؟ امام الانبیاء تاجدار مدینہ فرماتے رب اشعث اکبر, کئی ایسے انسان تمہیں ملیں گے سفر کرتے کرتے ان کے بال پراگندہ ہو جائیں گے, ان کے کپڑے میلے ہو جائیں گے. یستطیل سفر ہو یمد ید الی اللہ تبارک و تعالی, ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے. اللہ کی ظاہری پوزیشن یہ ہے کہ دعا قبول ہونی چاہیے. حضور فرماتے مطعم حرام ملبس حرام وغذی بالحرام فانا یستجاب, کھانا حرام پینا حرام, اس کے پیٹ میں غذا حرام کی جا رہی ہے, پھر اس کی دعا خدا کے بارگاہ میں کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ تو عرض کر رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابی نے کہا یا رسول اللہ عمل کی کمی ہے, میرے پاس زیادہ عمل نہیں ہے. آپ کو اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ صحابہ کے پاس عمل کی کمی نہیں, کیونکہ وہ بیعت کرتے تھے تو اسی ہاتھ پر بیعت کرتے تھے. امام الانبیاء کا ایک صحابی ہے جس کا نام حضرت جریر بن عبداللہ بجلی ہے. عرض کرتے بیعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ والنصح للمسلم کما قال, میں نے حضور کے ہاتھ پر بیعت کی, نماز ادا کرتا رہوں گا, اپنے پاکیزہ مال کی زکات ادا کرتا رہوں گا, ہر مسلمان کو نصیحت و خیر خواہی کرتا رہوں گا. اب یہ مرشد کے ہاتھ میں ہاتھ جو انسان دیتا ہے یہ مرشد کا ہاتھ نہیں, یہ رسول اللہ کا ہاتھ ہے. اب رسول اللہ کا ہاتھ آقا کا ہاتھ نہیں ہے, رب کا ہاتھ ہے. رب قرآن میں فرماتا ہے انما یبایعونک یبایعون اللہ, اے محبوب جو آپ سے بیعت کرتے وہ اللہ سے بیعت کرتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. علماء گردن پکڑیں گے ایسے ہاتھ سے خدا کی ذات پاک ہے. مثال کے طور پر سمجھایا جاتا ہے. کیوں؟ ہم اپنے مرشد سے جو بیعت کرتے ہیں وہ وعدہ کس سے ہے؟ اللہ سے وعدہ ہے. اس لیے کوئی شاعر یوں بیان کرتا ہے جس کو میر محمد عارف کھڑی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں, وہ اپنے زمانے کے زبردست ولی بھی تھے, اپنے زمانے کے زبردست شاعر بھی تھے, اور وہ سید تھے جس کو سید محمد بخش کہتے تھے. اور انہوں نے اپنا تخلص, ہر شاعر کا تخلص ہوتا ہے نا, ہمارے شاعر کا تخلص پرواز ہے, تو انہوں نے اپنا تخلص رکھا تھا پیکھا. پنجابی زبان میں پیکھا کس کو کہتے ہیں؟ بھکاری کو کہتے ہیں. ارے وہ تو دینے والے ہیں, بھوکے رہتے خود اوروں کو کھلاتے ہیں. کیسے صابر ہیں محمد کے گھرانے والے کہ رسول اللہ کے گھرانے سے ہمیں خیرات ملے, ان کے گھرانے سے ہمیں کرامت عزت ملے, ان کے گھرانے سے سخاوت ملے. ارے سخاوت جن پہ ناز کرے, امامت جن پہ ناز کرے, کرامت جن پہ ناز کرے, وہ اپنے آپ کو بھیکھا کیوں کہتے ہیں؟ تو کہنے لگے کہ میں کسی اور کے در کا بھکاری نہیں, میں در مصطفیٰ کا بھکاری ہوں. یہ مزاج امام اہل سنت سے ہمیں ملا. نان پارا کے ریاست کے والی نے یہ کہا ہر انسان کسی کی تعریف کرتا, تو میری تعریف تو کر. تو کہنے لگے کوئی کسی منگتے کا تعریف کرتا ہے, کوئی نمبردار کی تعریف کرتا ہے. ارے میں تعریف محمد مصطفیٰ کی کروں مدح اہل طول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا. میں گدا اپنے کریم کا ہوں, میرا دین
پارنا نہیں. روٹی کا ٹکڑا تھوڑی ہے جو میں کس کی تعریف کروں. میری زبان کھلے گی تو مصطفیٰ کے ثنا کے لیے کھلے گی. دہن میں ہے زبان تمہارے لیے, بدن میں ہے جا تمہارے لیے. ہم آئے یہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں تمہارے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت اچھے. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے در کے بھکاری گاتے پھر کیا فرماتے ہیں؟ ہر کوئی آنکھیں راہ دے, میں بھی آنکھاں راہ دے. بن مرشد نورا نہیں ملتی مروسی وچ راہ دے. آپ نماز پڑھتے تو کہتے اہدنا الصراط المستقیم. میں نماز پڑھتا ہوں کہتا اہدنا الصراط المستقیم. ہمارے سید نماز پڑھتے تو کہتے اہدنا الصراط المستقیم. ہمارے مرشد نماز پڑھتے اہدنا الصراط المستقیم. ہمارے دادا مرشد نے نماز پڑھی, انہوں نے کہا اہدنا الصراط المستقیم. جن کی ولایت پہ قسم خدا کی ولایت ناز کرے, جن کی کرامت پہ کرامت ناز کرے, جن کے چہرے کی نورانیت پہ نورانیت ناز کرے. آج جو دین کی بہاریں ہمیں نظر آ رہی ہیں, یہ فضل اکبری کے جگمگاتے چہرے تمہیں جو نظر آ رہے ہیں, یہ اپنے اس علاقے کے اندر نہیں بلکہ دور و دراز علاقوں کے اندر یہ علم کی جو روشنی گھر گھر میں نظر آ رہی ہے. قسم خدا کی مرشد اعظم کی دعاؤں کا اور ان کی محنتوں کا صدقہ ہے. اپنی جوانی قسم خدا کی اسلام کی راہ میں قربان کر دیتے ہیں. آقا فرماتے من شاب شابتن فی سبیل اللہ کان لہ نورا یوم القیامہ. جو اپنے جوانی کو بڑھاپے میں تبدیل کر دیتا ہے, اللہ قیامت میں پورا نور اس کو عطا کرے گا. انہوں نے نماز پڑھی کا اہدنا الصراط المستقیم. ہم نماز پڑھتے اہدنا الصراط المستقیم. اہدنا الصراط المستقیم کی شکل میں ہم نماز پڑھتے ہیں. یہ صراط مستقیم ہے کیا؟ تو کہتے صراط مستقیم اللہ والوں کے راستے کو کہتے ہیں. اس لیے فرماتے ہر کوئی آنکھیں راہ دے, میں بھی آنکھاں راہ دے. بن مرشد نو راہ نہیں ملتی مروسی وچ راہ دے. مولا فرماتا فابتغوا الیہ الوسیلہ. بس آخری بات بتا کر گفتگو کو ختم کرتا ہوں, وقت کی قلت مجھے اجازت نہیں دیتی ہے. مجھے جو وقت دیا گیا تھا اس میں 2-1 منٹ باقی ہیں, اور انشاءاللہ میں اپنے اصول کا وقت کا پابند ہوں, 1 منٹ بھی آگے نہیں جائے گا. اپنے وقت پہ گفتگو کو پورا کر دوں گا. آخری بات بتا دوں, عرض کرتا یا رسول اللہ نمازیں نہیں ہیں, صدقہ و خیرات نہیں ہے, سب کچھ تھا, نہ طاعت پر نہ تقوی پر نہ زہد و اتقا پر. ہمارا ناز جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ پر ہے. نماز اچھی, روزہ اچھا, حج اچھا, زکات بھی اچھی, مگر باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بطحہ کی عزت پر خدا شاہد ہے میرا کامل ایمان نہیں ہو سکتا. تو فرماتے ولیکنی احب اللہ ورسولہ. ایک عمل میرے پاس ہے, عمل کی کمی ہو سکتی ہے, خدا اور مصطفیٰ کی محبت میں کمی نہیں ہو سکتی. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. علماء موجود ہیں, ان سے پوچھو اللہ نہ کرے اگر عمل کی کمی ہو, اللہ ہونی چاہیے, عمل میں کمی نہیں, پورا عمل ہونا چاہیے. خدا نخواستہ اگر نادانی سے عمل کی کمی ہو اور محمد مصطفیٰ کی محبت الفت میں کمی نہ ہو تو رسول اللہ کی محبت عمل کے کمی کو پورا کر دیتی. یہ ہے نہیں مان کہ نہیں, انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. تو آپ کیا معاہدہ دیتے ہیں؟ انت ما من احببت. قیامت میں تیرا حشر اس کے ساتھ ہے کہ جن سے تو محبت کرے. تو اللہ کے ولیوں کے دامن سے وابستہ ہونے سے خاتمہ بھی بالخیر ہوتا ہے, ایمان کی توفیق بھی بندے کو ملتی ہے, حسن خاتمہ بھی ہوتا ہے, اور ان کے صحبت میں انسان کو دنیا اور آخرت میں بھلائی ملتی ہے. دور جانے کی ضرورت نہیں. اصحاب کہف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے ولی نہیں تھے, بنی اسرائیل کے کسی نبی کے ولی تھے. جب ان کی صحبت ایک کتا کرتا ہے تو کتے کو مقام مل جاتا ہے. علامہ شیخ ارشاد فرماتے ہیں سک اصحاب کہف روزے چند پائنے کا گرفت مردم شد بسر نو با پتا پر نشد خاندان نبوت گم شد. نوح علیہ السلام کا سگا بیٹا کنعان نبی کے دامن کو چھوڑتا ہے تو ہلاک ہو جاتا ہے. اصحاب کہف کا کتا کتا ہو کر اور اللہ والوں کی صحبت اختیار کرتا ہے تو انسان بن جاتا ہے. کل یہی کتا جنت میں انسان کی شکل میں جائے گا. اور اصحاب کہف جب اٹھے
تو قرآن کا تب لبثوا فی کہفہم 300 سنین وازدادوا 9 309 سال اصحاب کہف کا جسم سلامت اور ان کا بدن سلامت، ان کے کپڑے سلامت، وہ تو سلامت، کتا بھی سلامت۔ کتے کے بیٹھنے کے انداز کو مولا قرآن میں بیان کرتا ہے، وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ الذِّرَاعِ بِالْوَسِيدِ، ان کا کتا اپنے دونوں پاؤں کو غار کے منہ پر پھیلا کے بیٹھا تھا۔ نتیجہ ملا صحبت سالے ترا سالے کنت، صحبت تالے ترا تالے کنت۔ نیک کی صحبت انسان کو نیک کر دیتی ہے، برے کی صحبت انسان کو برا کر دیتی ہے۔ رب قدیر کی بارگاہ پاک میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی کل قیامت میں نیکوں کا ساتھ عطا کرے، ان کی سنگت نصیب ہو اور ان کا قرب نصیب ہو، اور اللہ اپنے محبوب بندوں کے صدقے میں قیامت میں ان کے قدموں میں جنت میں جگہ عطا کرے۔ یہ قصہ لطیف بھی نہ تمام ہے، جو کچھ کہا آغاز باب تھا۔ خوب کی سیر چمن پھول چنے شاد رہے، باغ با جاتا ہوں میں گلشن تیرا آباد رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔